الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب میں اگلے خطیب جناب حضرت مولانا محمد آصف صاحب جو کہ نوشہرہ ورکہ سے تشریف لائے ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے اور اپنے موضوع پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روشنی پیش کرنا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی معزز مکرم محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مرکزی اشاعت توحید و سنت دے نال دل و جان نال پیار اور محبت رکھن والیوں، تسی اور میں سارے اس کیاری دے، اس باغ دے، اس باغیچے دے پھلاں، جس باغیچے دی آپ یاری عاشق رسول حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ استاد محترم دے انہاں دی قبر تے کروڑاں اپنی رحمتاں نازل فرمائے۔ اے تسی میں سارے انہاں دی محنت دا نتیجہ ہاں۔ الحمدللہ اے ٹھاٹھا ماردا انہاں دے دیوانیاں تے پروانیاں دا اے جڑا اتنا بڑا اجتماع ہے، اس نو ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میرے ذمہ لا دیتا ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغام نو بیان کراں جس پیغام نو میرے تے تہاڈے قائد نے 50 سال ملک دی گلی گلی دے اندر، شہر شہر دے اندر، بستی بستی دے اندر جا کے، ڈیریاں دے جا کے انج روشن کر کے واضح کر کے اللہ دا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام پہنچایا ہے۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 منٹ بھی نہیں تو میں صرف 5-7 منٹ لینے نے، باقی اپنے علماء اپنے جو بچا کے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت الرسول۔ پیغام دیتے اوے لوگو قرآن دی زبان نال، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ دی آئی ہوئی آسمانہ تو نازل ہوئی رسی نو کٹ کے پھالو۔ میں جے جٹ بندہ، مولویاں دی میں سمجھو پیراں دی خاک جے، تو نسبت بڑی اونچی استاد محترم دی نسبت نال میں اج تہاڈے سامنے بیٹھا۔ او جڑی رسی آسمانہ تو نازل ہوئی ہے
بستی نال پھڑ لو تے فرقہ بندی نہ کرو تو فرقہ بازی چ نہ پو. اور تساں سنیا ہونا سب نے ہر ایک دے موبائل دے اندر سما دی تعداد نال بیان نے ساڈے محترم دے وہ آخدے ہوندے سن اللہ دی کتاب اتے اور سنت مصطفیٰ اتے سارے جمع ہو جان مذہب دے نا تو دوسری جماعت ہی نہیں لبدی. پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام تو دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول حضرت محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں دونوں چیزاں نو جتنی دیر تک جفا پا کے رکھو گے تہانوں لن کا ذلو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. جب اس تو لیدا ہوو گے اگے پیچھے ہٹو گے یقیناً اس تو اگے پیچھے سب شیطان دیا راواں نے شیطان گمراہ کرے گا اور گمراہی کے اندر آ جاؤں گے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں قرآن سے جمع ہو جاؤ. قرآن کی آخ دے جتنے جھگڑے جھیڑے سارے قرآن مکاندے کہ نہیں. حاضر ناظر دا رولا، علم غیب دا رولا، نور بشر دا رولا، ذبیحے دا رولا، تعویذ دا رولا، جادو دا رولا. رولا سمجھ آتا جی من شہر امریکہ تو آیا اتنے خالص پنجابی چلتی ہے. شاید تھی سرائکی والے بھی بڑے بیٹے تو سمجھ، لیکن سانو اللہ کی قسم سرائکی نال بڑا پیار ہے کیونکہ سارے سوادہ کی زبان سی نا سانو بڑی سمجھ آتی ہے. تمہیں پتہ نہیں پنجابی آوے یا نہ آوے. آ رہی اچھا چلو اونی دیر سے کرا دے ادھر پرچی آ جائے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اگر کوئی 12 سال کا بچہ ہے، 20 سال کا جوان ہے، 40 سال کا جوان ہے، 60 سال کا جوان ہے، پیغام مصطفیٰ نو بازبان احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ چنگی طرح سن چکیا ہے. میں تو صرف اپنا تعارف قرآن آیا کہ میں بھی جماعت کا ایک خادم ہوں، جماعت کا ایک میں بھی خادم ہوں. نہ میں مولویاں کی کدی نہ لہایا. یقین جانو 11 بجے تک پٹھے وڑدا رہا اپنے مال ڈنگر دے. اس تو بعد فوراً وہ گڈی ٹوٹے والوں فون کر کر کے اتوں تک پہنچیا شام تک. اینیاں 2-4 تہاڈے گلاں کرن یقیناً بیان تہانوں ویکھ کے بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بڑے سمندر نو اتنے بڑے ٹھاٹھا مارتے جتوا نو اے ساری خوشبو میرے استاد محترم دی تہاڈے نظر آ رہی ہے. اللہ دی قسم دل خوش ہو گیا ہے، باغ باغ ہو گیا ہے. اور یقیناً گل سمجھو اپنے قائد محترم حضرت مولانا قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی نال دل و جان خصوصی محبت تا بنائی ہے. اے میرے بابے دے مشن نو لے کے ٹریا پھردا ہے. اے اس پیغام نو اگے لے کے ٹرن دیا ہے جیڑا پیغام اے لو بھائی خدا حافظ سال زندگی رہی تے ملن. بھائی اب تو ہوائیں کرے گی فیصلہ، جس دیے میں دم ہوگا وہی رہ جائے گا. اب میں بہت سارے مقررین کے خطاب کے بعد آپ لوگوں کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں محمد بلال کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی مترنم آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. آواز کو کھول دیں، ڈیلے تھوڑا سا دے دیں.
ایک مرتبہ جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے, با آواز بلند مل کر کہیں سبحان اللہ. حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے, مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا, میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے, بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے, جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے, بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے, آئے گی آسماں سے اس وقت یہ صدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار ہیں. ایک دفعہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. آپ حضرات سوئے پڑے ہیں, ایک دفعہ پھر بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. توحید ہوگی میری, رسالت ہوگی تیری, یہ خلقت ہوگی میری, حکومت ہوگی تیری. توحید ہوگی میری, رسالت ہوگی تیری, یہ خلقت ہوگی میری, حکومت ہوگی تیری. جبریل ہوگا میرا, وہ خاتم ہوگا تیرا, یہ عیسیٰ ہوگا میرا, وہ امتی ہوگا تیرا, یہ عیسیٰ ہوگا میرا, وہ امتی ہوگا تیرا. یہ پھول ہوں گے میرے, چمک ہوگی تیری, یہ پھول ہوں گے میرے, مہک ہوگی تیری. یہ تارے ہوں گے میرے, چمک ہوگی تیری. یہ چاند ہوگا میرا, دھمک ہوگی تیری. قرآن ہوگا میرا, یہ نعت ہوگی تیری. قرآن ہوگا میرا, یہ نعت ہوگی تیری. عبداللہ ہوگا میرا, وہ پاپا ہوگا تیرا. یہ آمنہ ہوگی میری, وہ اماں ہوگی تیری. یہ آمنہ ہوگی میری, وہ اماں ہوگی تیری. حسین ہوگا میرا, حسن ہوگا میرا, نواسا ہوگا تیرا. بلال ہوگا میرا, دیوانہ ہوگا تیرا. بلال ہوگا میرا, دیوانہ ہوگا تیرا. اے میرے محبوب پیغمبر, قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے, دیوانے ہوں گے تیرے. یہ بندے ہوں گے میرے, دیوانے ہوں گے تیرے. توحید ہوگی میری, رسالت ہوگی تیری, یہ خلقت ہوگی میری, حکومت ہوگی تیری. والسلام کی تمیز باقی, ضمیر زندہ تو پھر گناہ ثواب کی تمیز باقی. سوال کیا ہے شعور باقی, جواب کی ہے تمیز باقی. ضمیر زندہ تو پھر گناہ ثواب کی تمیز باقی. سوال کیا ہے شعور باقی, جواب کی ہے تمیز باقی. ضمیر مردہ شعور مردہ, ضمیر مردہ شعور مردہ, تو آدمیت کی روح مردہ. نہ احترام خدا نہ ام الکتاب کی ہے تمیز و باقی. اب میں آپ کے سامنے مقرر شیریں بیاں واعظ خوش الحال جناب حضرت مولانا نعمان الحق صاحب جتوئی سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع اصلاح معاشرہ کے اوپر آپ حضرات سے اظہار خیال پیش کریں.
تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا نعمان الحق صاحب۔ اے جڑا اتنا بڑا اجتماع ہے اس نو ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میرے ذمہ لا دیتا ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغام نو بیان کراں جس پیغام نو میرے تے تہاڈے قائد نے 50 سال ملک دی گلی گلی دے اندر، شہر شہر دے اندر، بستی بستی دے اندر جا کے، ڈیریاں دے جا کے انج روشن کر کے واضح کر کے اللہ دا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام پہنچایا ہے۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 منٹ بھی نہیں تو میں صرف 5-7 منٹ لینے نے، باقی اپنے علماء اپنے جو بچا کے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسول۔ پیغام دیتے اوے لوگوں قرآن دی زبان نال، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی آئی ہوئی آسمانوں تو نازل ہوئی رسی نو کٹ کے پھڑ لو۔ میں جے جٹ بندہ مولویاں دی میں سمجھو پیراں دی خاک جے تو نسبت بڑی اچھی استاد محترم دی نسبت نال میں اج تہاڈے سامنے بیٹھا۔ اے جڑی رسی آسماناں تو نازل ہوئی ہے اس نو مضبوطی نال پھڑ لو تے فرقہ بندی نہ کرو تو فرقہ بازی چ نہ پو۔ اور تساں سنیا ہونا سب نے ہر ایک دے موبائل دے اندر سماں دی تعداد نال بیان نے استاد محترم دے وہ آکھدے ہوندے سن اللہ دی کتاب اتے اور سنت مصطفیٰ اتے سارے جمع ہو جان مذہب دے نا تو دوسری جماعت ہی نہیں لبدی۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام تو 2 چیزاں چھٹ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول حضرت محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دونوں چیزاں نو جتنی دیر تک جفا پا کے رکھو گے تہانوں لن تضلوا کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جب اس تو لیدا ہوو گے اگے پیچھے ہٹو گے یقیناً اس تو اگے پیچھے سب شیطان دیا راواں نے شیطان گمراہ کرے گا اور گمراہی کے اندر آ جاؤں گے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام لوگوں قرآن تے جمع ہو جاؤ۔ قرآن کی آکھدا ہے جتنے جھگڑے جھیڑے سارے قرآن مکاندا ہے کہ نہیں؟ حاضر ناظر دا رولا، علم غیب دا رولا، نور بشر دا رولا، ذبیحہ دا رولا، تعویذ دا رولا، جادو دا رولا سمجھ آتا جی؟ من شہرہ ورکا تو آیا اتنے خالص پنجابی چلتی ہے، شاید تھی سرائکی والے بھی بڑے بیٹھے تمہیں سمجھ، لیکن سانو اللہ کی قسم سرائکی نال بڑا پیار ہے کیونکہ سارے استاداں دی زبان سی سانو بڑی سمجھ آتی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں پنجابی آوے یا نہ آوے؟ آ رہی؟ اچھا چلو اونی دیر تک آوے ادھر پرچی آ جائے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اگر کوئی 12 سال کا بچہ ہے، 20 سال کا جوان ہے، 40 سال کا جوان ہے، 60 سال کا جوان ہے، پیغام مصطفیٰ نو بازبان احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ چنگی طرح سن چکا ہے۔ میں تو صرف اپنا تعارف قرآن آیا کہ میں بھی جماعت کا ایک خادم ہوں، جماعت کا ایک میں خادم ہوں، نہ میں مولویاں دی کدی نہ لہایا۔ یقین جانو 11 بجے تک پٹھے وڑدا رہا اپنے مال ڈنگر دے، اس تو بعد فوراً وہ گڈی ٹوٹے والوں فون کر کے اتوں تک پہنچیا شام تک۔
انہیاں دو چار تو نہ کرنا کرنا یقیناً بیان تو ہم ویکھ کے بھول گئی اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بڑے سمندر نو اتنے بڑے ٹھاٹھا مارتے جتوا نو اے ساری خوشبو میرے استاد محترم دی تواڈے تے نظر آ رہی اللہ دی قسم دل خوش ہو گیا ہے باغ باغ ہو گیا ہے اور یقیناً گل سمجھو اپنے قائد محترم حضرت مولانا قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی نال دل و جان اور خصوصی محبت تا بنائی ہے اے میرے بابے دے مشن نو لے کے ٹریا پھردا ہے اے اسے پیغام نو اگے لے کے ٹرن دیا ہے جیڑا پیغام اے لو بھائی خدا حافظ سال زندگی رہی تے ملان بھائی اب تو ہوائیں کرے گی فیصلہ جس دیے میں دم ہوگا وہی رہ جائے گا اب میں بہت سارے مقررین کے خطاب کے بعد آپ لوگوں کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں محمد بلال کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی مترنم آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. آواز کو کھول دیں ڈیلے تھوڑا سا دے دیں. ایک مرتبہ جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے با آواز بلند مل کر کہیں سبحان اللہ. حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہے وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے. جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے. آئے گی آسماں سے اس وقت یہ صدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار ہیں. ایک دفعہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. آپ حضرات سوئے پڑے ہیں. ایک دفعہ پھر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری. توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری. جبریل ہوگا میرا وہ خاتم ہوگا تیرا. یہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ امتی ہوگا تیرا. یہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ امتی ہوگا تیرا. یہ پھول ہوں گے میرے چمک ہوگی میری. یہ پھول ہوں گے میرے مہک ہوگی تیری. یہ تارے ہوں گے میرے چمک ہوگی تیری. یہ چاند ہوگا میرا دھمک ہوگی تیری. قرآن ہوگا میرا یہ نعت
ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا یہ نعت ہوگی تیری، عبداللہ ہوگا میرا وہ پاپا ہوگا تیرا، یہ آمنہ ہوگی میری وہ اماں ہوگی تیری، یہ آمنہ ہوگی میری وہ اماں ہوگی تیری، حسین ہوگا میرا حسن ہوگا میرا، نواسا ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا، اے میرے محبوب پیغمبر قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے، یہ بندے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے، توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری، والسلام کی تمیز باقی، ضمیر زندہ تو پھر گناہ ثواب کی تمیز باقی، سوال کیا ہے شعور باقی، جواب کی ہے تمیز باقی، ضمیر زندہ تو پھر گناہ ثواب کی تمیز باقی، سوال کیا ہے شعور باقی، جواب کی ہے تمیز باقی، ضمیر مردہ شعور مردہ، ضمیر مردہ شعور مردہ تو آدمیت کی روح مردہ، نہ احترام خدا نہ الکتاب کی ہے تمیز باقی۔ اب میں آپ کے سامنے مقرر شیریں بیاں واعظ خوش الحال جناب حضرت مولانا نعمان الحق صاحب جتوئی سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع اصلاح معاشرہ کے اوپر آپ حضرات سے اظہار خیال پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا نعمان الحق صاحب۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون بالمنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، جناب اسٹیج سیکرٹری صاحب نے واعظ خوش بیان اور پتہ نہیں کتنے کتنے القابات دیے ہیں۔ بارکیف میں کوئی خطیب ادیب مقرر نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم مرکزی اشاعت التوحید و سنت سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ میں آپ کو بالخصوص توحیدی جاں بازوں کو ذرا توجہ ادھر کریں گے، مختصر سا وقت ہے، کافی علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں توحیدی جاں بازوں کو اس عظیم الشان فقید المثال اجتماع عام مرکزی اشاعت التوحید و سنت کے زیر اہتمام ضلع سرگودا کی تحصیل ساہیوال کے سرزمین پر انعقاد پذیر ہونے پر آپ سب توحیدی جاں بازوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید اور توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی آپ اس طرح کے اجتماعات قرآن و سنت کی روشنی میں سجاتے رہیں گے اور آخری دم تک مشن ملتانی کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ نارانی ٹائم بہت کم ہے، میں کوئی خطاب نہیں کرنا چاہتا، وقت بھی نہیں ہے۔ بہرکیف اتنا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مرکزی اشاعت التوحید و سنت کے زیر اہتمام اجتماع عام کے موقع پر آپ حضرات نے جان لیا ہوگا، جن لوگوں کی یہ کوشش تھی، جن لوگوں کا یہ ارادہ تھا
جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا یہ جماعت صرف علامہ صاحب تک یہ مختصر ہے، جب ان کے چلے جانے کے بعد یہ جماعت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کو پتہ نہیں مشن ملتانی اصل کے اندر یہ مشن قرآنی ہے۔ قرآن نہ مٹ سکتا ہے نہ کوئی اس کو مٹا سکتا ہے۔ ہم نے یہ مشن ملتانی نہیں، دراصل یہ مشن قرآنی ہے۔ سب کہو یہ مشن اور قرآن نہ مٹ سکتا ہے نہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے جو دشمن ہیں قرآن کو مٹانے والے وہ خود تو مٹ سکتے ہیں، یہ دنیا ختم تو ہو سکتی ہے مگر مشن قرآنی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف اس صورتحال کے اندر میں نے ایک لقب دیا ہوا ہے اپنی جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت سے تعلق رکھنے والے ہمارے محسن پروانہ توحید و سنت جناب مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سب ان کی کوشش اور محنت کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر ان لوگوں نے ایک دوسرے کو میسج پہنچائے، یہ پیغامات پہنچائے، اور مرکزی اشاعت التوحید و سنت کے زیر اہتمام آج یہ انعقاد پذیر ہونے والا اجتماع عام آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشن قرآنی آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمد۔ مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اب میں جناب محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب جو کہ سرگودا سے تشریف لائے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور اپنا موضوع اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سامعین سے مخاطب ہوں۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی قادرا قدیرا قادرا قدیرا سمیعا بصیرا خبیرا علیما حیا قیوما نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيئنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اج دا یہ عظیم اجتماع جس کے میزبان برادر مکرم راجہ ندیم جنجوا صاحب کی محنت اور اسلام دے نال لگن ہے، پیار ہے، اور اس دے وچ مرکزی اشاعت و توحید و سنت دے تعلق رکھنے والے ہر ورکر دا حصہ ہے کہ اج دا یہ عظیم اجتماع منعقد ہو رہا ہے. میرے ذمے لگایا گیا ہے اخلاق نبی. اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیتے ہیں، ہر نبی نو اللہ تعالی نے اخلاق اعلیٰ دے کے بھیجا ہے. لیکن جدوں پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی تو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایو جیا اعلی اخلاق دیتا کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر گواہی دیتی کہ انکا لعلی خلق عظیم، اور ایو جیا اخلاق دیتا کہ جیڑا قیامت تک آنے والی نسل انسانیت واسطے اللہ نے ایک دستور بنا دیتا. اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک نمونہ بنا کے بھیجیا. کس واسطے بھیجیا؟ اولاد آدم واسطے بھیجیا. جڑی اولاد آدم قیامت تک آئے گی اگر خلق عظیم پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خلق دی نقل بھی کر لے گی تو مفسر لکھ دے کہ ساری رات عبادت کرتا رہے، دل نو روزہ رکھتا رہے، لیکن اس کی عبادت کا مقام اتنا اچا نہیں جتنا ایک بندہ اخلاق دا اچھا ہوئے تو اس کا مرتبہ تے مقام اعلیٰ ہو گیا. اس واسطے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہاڈے وچوں بہترین انسان ہوئے کہ جس کا اخلاق سب تو بہتر ہوئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سعد بن شام رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کی ہو گیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا ہیں کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟
حضرت سعد بن الشام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دین کہ میں قرآن کا سارا پڑھے آئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا ہے کہ پورا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کے. اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. کیسا پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات واسطے ایک نمونہ بنا کے بھیجنا ہا تے نمونہ یہ جہا ہونا چاہیے کہ جس کا خلق ویکھ جس کا اخلاق ویکھ جس کی گل بات ویکھ تے لوگ اس کے نال پیار تے محبت کرنے والے بن ونجن. اور پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے اخلاق دا سرے کہ بعض لوگ آندے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل دے اندر جدوں کچھ دیر ویندے ہیں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتار نو ویندے ہیں گفتار نو سندے ہیں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سندے ہیں تے انہاں دا دل گواہی دیندا ہے کہ جڑا اے فرمان ہے جڑا اے حسن خلق ہے جڑا اے اخلاق ہے اے کسے جھوٹے دا ہو سکدا نہیں. اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. یہ جی اخلاق کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں. نماز دا وقت ہویا ہے. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی تو نیچے اترے ہیں تھلے لگتے ہیں تھوڑا دے اگے چلے ہیں پھر واپس ترن لگے ہیں تو صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیوں مڑے ویندے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں کہ میں واپس اٹھ دے کول ویندا پیا اس نو بننے ویندا پیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کردے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام تا اسی کر لینے ہاں. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی پتا ہے کہ تسی کر لے سو لیکن میں چونکہ اعلی اخلاق دا مالک ہاں میں پسند نہ کرتا کہ میرا کام کوئی اور کرے. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. بہرحال ٹائم ختم ہو گیا. وما علینا الا البلاغ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نا حق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر ہی فتنہ. اب میں آپ کے سامنے خطیب ذیشان مقرر شیریں بیان مرکزی ارشاد توحید و سنت کے ابھرتے ہوئے نوجوان فاضل بنوری ٹاؤن کراچی جناب محترم حضرت مولانا احمد سعید سیال صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے محققانہ انداز میں انتہائی اہم موضوع رد سحر علی النبی کے اوپر سامعین کے تمام اشکالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں دور فرمائے. علامہ احمد سعید سیال صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يفلح الصائر حيث أتى الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین اور معزز علماء کرام، میرا موضوع ہے رد سحر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نفس جادو اور جادو کا وجود یہ بحث ایک الگ ہے. موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معصوم اور پاک ہستی ہوتے کیا جادو کا اثر ہویا یا نہیں. اگر میں اپنی طرفوں کوئی دلیل پیش کرا یا اپنی جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنت دی طرفوں کوئی دلیل پیش کرا تو شاید سامعین اس نو رد کر دیں اور انہوں حق حاصل ہے. اگر دلیل اللہ رب العزت دی کتاب قرآن جو پیش کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور پیغمبر دی حدیث تو ثابت کیتا جائے، اگر پھر کسی جماعت کسی مذہب یا فرقے دے نال تعلق رکھن والا اس انسان اگر اس نو رد کردا ہے، گویا وہ کسی مذہب یا جماعت گروہ یا پارٹی دی تکذیب نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ رب العزت دے قرآن دی تکذیب کر رہا ہے. جادو کیا ہے؟ جادو کفر اور شرک ہے، شیطان دی پوجا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے مشرکین مکہ نے آکھا کہ اس نو عزت اتنی ملی ہے کہ اللہ نے ہر چیز اس پیغمبر دے تابع کیتی ہے. یہ عزت و احترام رفعت و بلندی اس پیغمبر نو اس وجہ تو ملی ہے کہ اے پیغمبر جادو کردہ ہے. گویا اس جادو دی وجہ تو اللہ رب العزت نے سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس عقیدے دی نفی قرآن دے اندر فرمایا میرے پیغمبر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ کہ سلیمان پیغمبر ایسا کفر نہیں کر سکتا. پھر موسیٰ کلیم اللہ کا نمبر آیا، سارے جادوگر پیغمبر دے مقابلے دے اندر آئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر ان اللہ سیبطلہ کہ میں اللہ انہوں باطل کر کے رہنا ہے کیونکہ جادو کفر اور شرک ہے. تو میرا معصوم پیغمبر ہے، تو واعظ ہے، تو داعی الی التوحید و سنہ ہے. پھر اللہ رب العزت دے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ عام اعلان کیتا کہ میرے پیغمبر انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون کہ اے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان دا زور نہیں چلتا انہاں لوگوں ہوتے آمنو کہ جنہ دے دل دے اندر میری توحید اور ایمان موجود ہے وعلی ربہم یتوکلون اور صرف امیداں اور بھروسے او میرے ہوتے کر دے ہیں. اور اگے فرمایا میرے پیغمبر انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون
کہ جادو انہوں تے چلدا ہے، شیطان دا اثر انہوں تے ہوندا ہے کہ جڑے شیطان دے دوست ہوندے ہیں، جڑے اللہ دے نال شرک کرن والے لوگ ہوندے ہیں۔ یہ قرآن نے ایک عام قانون بیان کیتا ہے، نبی غیر نبی واسطے اللہ رب العزت نے اس قانون نو بیان کیتا ہے، اور میرے آخری پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے بارے کے فرمایا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نو، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات نو، میں پیغمبر دے گھرانے نو پاک فرمایا ہے۔ تو پھر میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی رفعت والے پیغمبر، بڑی بلندی والے پیغمبر، اپنے گھر تے ساری دنیا دے سردار پیغمبر، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایسا عقیدہ رکھنا، اور فریق مخالف ایک دلیل پیش کرتا ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ جڑیاں سورتاں نازل ہوئی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نازل ہوئیاں، حالانکہ یہ سورتاں مکی ہیں، اور جادو دی روایت جڑی وہ پیش کرتے ہیں وہ مدینہ دی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے جادو مدینہ دے اندر ہویا، اور روایات جڑیاں پیش کیتیاں جانیاں ہیں، یعنی قرآن دیاں آیات جڑیاں پیش کیتیاں جانیاں ہیں وہ مکی آیات ہیں۔ کیا پیغمبر دے دل دے اندر وہ آیات موجود کونن؟ پیغمبر دے دل دے اندر تو پہلے ہی یہ آیات موجود ہیں۔ اگر یہ آیات پیغمبر دے سینے مبارک دے اندر موجود ہیں تو پھر جادو دا اثر پیغمبر تے کیوں ہویا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جڑی روایات پیش کیتی جاندی ہے، ایک روایت مثلا انہاں وچوں حشام بن عروہ دی روایت ہے۔ حشام بن عروہ یہ ایسا راوی ہے کہ اس دے دو دور ہیں، پہلا دور اس دا وہ مدنی زندگی دا ہے، دوسرا دور عراقی زندگی دا ہے، اور پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ اس دی روایات جڑیاں بعد دے اندر ہیں، جلے عمر رسیدہ ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے اس دے بارے تبصرے کیتے ہیں کہ اس دے دماغ دے اندر تغیر پیدا ہو گیا ہے، اور راوی واسطے ایک قانون ہے کہ سکہ راوی ہوئے، تام ضبط ہوئے، عادل ہوئے، ایسی راوی دی روایت نو قبول کیتا جاندہ ہے۔ اور دوسرا ایک فقی احناف دی فقہ دا ایک مسلم قانون ہے کہ اگر ایک روایت قرآن دے خلاف آ رہی ہے تو اس روایت نو رد کیتا جاوے، مگر قرآن دے نصوص کا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جڑی روایت پیش کیتی جاندی ہے اس دے الفاظ میں تھانوں سناون لگا، مختصر وقت دے اندر وہ پیش کیتی جاندی ہے کہ حتی کانا انہو یأتی النساء ولا یأتیہن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں دے نزدیک جاندے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسے لگدا ہے کہ میں اپنی عورتوں دے کولوں نہ گیا۔ پھر دوسری سنو کہ اسے دے الفاظ حتی یخیل الیہ فعلہ الشیء فإن لم یفعلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہن دے اندر ایک خیال کرتے ہیں کہ ایک کام میں کیتا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیتا ہوندا۔ اور پھر آگے سنو، بعث ستۃ اشہر انہ یاتی ولا یاتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے اپنی حق زوجیت ادا نہ کر دے۔ تو ویکھو پھر اگے اس روایت کے اندر آندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک اس تو بال گر گئے، پیغمبر دی داڑھی دے بال مبارک گر گئے۔ ایسی روایات نو قرآن دے مقابلے دے اندر پیش کرنا، اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ اے ظالماں دا عقیدہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہو گیا، اور تفسیر کبیر والے نے، روح المعانی والے نے یہ گل لکھی ہے، اسے آیت میں پیش کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تے اگر جادو دا اثر مننا جاوے پھر تو مشرکین مکہ دی صداقت لازم آندی ہے کہ وہ آکھدے ہن ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ایسا آدمی ہے کہ معاذ اللہ اس پیغمبر دے اتے جادو ہو گیا ہے۔ اور پھر حشام بن عروہ ایسے راوی دی روایت نو قبول کرنا قرآن دے مقابلے دے اندر ایک کتھو دا قانون ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفعت والے پیغمبر ہیں، اور ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرماندے ہیں کہ میں اللہ دے پیغمبر دی بڑے عرصے تک خدمت کیتی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک تے پیغمبر دے بستر مبارک تے میں گندی مکھی کدائی نہیں ڈٹھی، جیڑے پیغمبر دی اللہ اتنی عزت و رفعت کردا ہے اس پیغمبر تے جادو دا اثر کس طرح ہو سکتا ہے؟ قطعاً ایسے پیغمبر، بلکہ اللہ رب العزت نے تو عام قانون بیان کیتا ہے کہ انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور پھر آخری گل کر کے میں ختم کرن لگا ہاں، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عربی دا ایک مقولہ ہے کہ فضیلت اس چیز دی ہوندی ہے کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے۔ ساڈے میاں علی دے علاقے دے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان بیان کرن واسطے گئے، لوگ جمع ہو گئے، آخر لگے کہ مولانا صاحب علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ جادو دا انکار کر دے ہن اور جادو دی روایت تو موجود ہے، دسو۔ مولانا صاحب فرماون لگے کہ علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ جادو دا انکار کر دے ہن، انکار کرن دا مقصد کیا ہے؟ آخر لگے کہ کیا مقصد گل کرن دا؟ آخر لگے انہوں دا مقصد کیا ہے یہ گل کرن دا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو ودھانے ہن یا پیغمبر دی شان نو گھٹانے ہن یہ گل کر کے وہ آدمی آخر لگا کہ سچی گل تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو ودھانے ہن۔ مولانا فرماون لگے کہ تساں دعا کرو کہ جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ودھاندے اللہ اس دیاں شاناں ودھاوے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت تے عمل کرنے دی توفیق۔ قیامت تک سجدے میں رہے سر میرا اے خدا، قیامت تک سجدے میں رہے سر میرا اے خدا، کہ تیرے نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جناب حضرت مولانا محمد اسحاق جاجروی صاحب جو کہ رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں، اور ان کا موضوع ہے مروجہ تعویذات، اور ان سے ملتمس ہوں کہ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انتہائی محققانہ موضوع ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں 15 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستو، اجدائے اجتماع مرکزی اشاعت التوحید و سنت کی طرف رواں دوائیں مرکزی اشاعت التوحید و سنت دے جڑے امتیازی مسائل ہیں انہیں دین تو ایک امتیازی مسئلہ مروجہ تعویذ دا۔ تعویذ جڑا ہے یہ عام معنی پناہ، تعویذ جڑا نکلیا گیا ہے وہ اوازہ یو اویزو تعویذن۔ تعویذ دا جڑا الفاظ ہے تقریباً ساری دنیا دے اوتے اے مشہور ہے کہ بھی انسان کوشش کر دے کہ میں پناہ حاصل کراں، بیماری آوے، دکھ آوے، تکلیف آوے، مصیبت آوے،
تے بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاک کسی طریقے دے نال مینوں افاقہ ہوئے، فائدہ ہوئے، پناہ حاصل ہوئے۔ سیاست دی اندر ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کچھ انسان آئے، بندے آئے، انہوں نے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ سانو بیعت فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ساتھی دے نال بیعت فرمائی، ہر ساتھی دے نمبر آیا، آخر دے اندر جڑا بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بیعت نہ فرمایا۔ بندے آکھن لگے یا رسول اللہ یہ سارا ساتھی ہے، انہوں بیعت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گل دے اندر ہے تمیمہ، یہ گل دے اندر تویز ہے، بت ہے، جس دے گل دے اندر بت ہوئے میں محمد الرسول اللہ اس نو بیعت نہیں کرتا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ابو داود کے اندر حدیث ہے التمائم الشرک، اللہ دے پاک پیغمبر نے تویز نو، تمیمے نو، تیویلے نو کی آکھیا ہے؟ شرک۔ تے شرک جڑا انسان کرے تے اللہ آکھدا ہے کہ وہ انسان نہیں، انساناں تو بھی بدتر ہے۔ شرک دی جڑی پہلی اٹ تے پوڑی ہے، اے دے اندر اللہ پاک نے ابتدا دے اندر اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم نو اعلان فرمایا، میرے پیغمبر اے جڑی جماعت آ رہی ہے، بندے تواڈے کول آ رہے نے بیعت کرن واسطے، میں محمد الرسول اللہ تواڈے کول جی بندے آ رہے نے، میں اللہ تانوں آکھ رہا کچھ شرطاں رکھ کے انہاں نو بیعت کرو۔ اور اس وقت کچھ عورتاں آئیاں رسول اللہ دے کول کہ سانو بیعت کرو۔ یا ایوہ النبی، یا ایوہ النبی، اللہ پاک دے میرا پیغمبر، ایوہ النبی، اے میرا پیغمبر تواڈے کول کچھ مومنات عورتاں آ رہیاں نے، اذا جاءک المؤمنات، مومنات عورتاں نیک مائیاں اے تواڈے کول آ رہیاں نے، او کادے واسطے آئیاں نے؟ یبایعنک، آ کے انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ سانو بیعت کرو، اساں تواڈیاں مریدنیاں بننیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے جواب دیتا انہاں مائیاں نو، میں تانوں بیعت بھی کرنا ہے، میں تہاڈا مرشد بھی بننا، شرط میری کیڑی ہے؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، میں پیغمبر تانوں آکھیا پہلا میرے ذمے کم لگ چکا ہے کہ تسا شرک نہیں کرنا۔ کیڑا شرک ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر اعلان فرما دن، اللہ دے پیغمبر آدن التمائم الشرک، جس دے گل دے اندر تویز ہوئے، اج بندے کھڑے آدن یار قرآنی تویز جائز ہے، میرے علامہ تے میرے استاد اعلان کیتا رحیم یار دے اندر، او لوگو جے تسی آدھے ہو کہ تویز دیونے قرآنی جائز نے، آدم علیہ السلام تو لے کے محمد علیہ السلام تک، صحابہ کرام تو لے کے تابعین تک، امام اعظم ابو حنیفہ تک، اگر کسی انسان تے بشر تے آدمی نے تویز دیتا ہے تو اساں وی تویز دیونا ہے۔ جدا اللہ دے پیغمبران نے کم نہیں کیتا، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا کہ ایتا شرک تویز لینا تے باویں دینا، اے آتے نا یار قرآنی تویز جائز ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر انہاں مائیاں نو خطاب کر کے آکھ رہے نے، الا
کے باقی شرطاں نے ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلن اولادہن اللہ دے باقی شرطاں بات دے اندر انہاں نوں آکھ دے پہلا کیڑا کم ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا شرک کلو توبہ کراؤ جڑے بندے تویز پائی بیٹھے نے وہ بھی اپنے تویز اتارو کوئی پائی بیٹھا تویز تھوڑے کوئی ایک ادا بندہ ہاں کوئی نہ اچھا چلو اللہ کرے کہ ایسا سارے مسلمان بنیے سانو یہ سبق دیوڑ والا کون ہے علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ مقصد آخر دا اے کہ جب تک ساڈے اندروں شرک نہ نکلے اس وقت تک ساڈے اندر توحید نہیں آ سکتی اے جڑا تعویذی کاروبار چھوٹا یا بڑا امیر غریب کوئی بھی کر رہا ہے اپنا کر رہا ہے کسی علاقے دا بندہ کر رہا ہے انہوں نے آکھو اگر 1,24,000 پیغمبر نے یہ کام کیتا ہے تو ساڈے تے کرنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے جے 1,24,000 پیغمبر نے یہ کام نہیں کیتا تو رب دا نام ہے تساں وی کام چھڈ دیو یہ تعویذات کا جڑا کاروبار نہ بنایا ہوا ہے اسلام کے اندر کوئی نہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر اور انہاں لوگاں دے اندر بہت چرچا ہوندا سی لیکن میں یہ گزارش کر رہا کہ اساں اپنی جماعت مرکزی اشاعت توحید و سنت دے امتیازی جڑے مسائل نے اگر کوئی وقت دا محدث آ کے بحث کرنا چاہے ساڈے کول علماء موجود نے مرکزی دے اندر علماء نہیں مرکزی دے اندر مفسر بھی موجود ہے مرکزی دے اندر محدث بھی موجود نے مرکزی دے اندر علامہ بھی موجود نے مرکزی دے اندر علماء موجود نے ساری چیزاں موجود نے لیکن اس وقت دے لوگ کی آخدے نے انہاں دے کول علماء کوئی نہیں پتہ نہیں علماء نوں سنگ لگے ہوندے علماء علم دی چیز ہے نا جی کیڑا بندہ سڑ جاہل ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور دعا کرو اللہ پاک تانوں مینوں مشن ملتانی دے نال وفا کرنے توفیق عطا فرماوے وا